اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اللہ کے دوست ایک بار پھر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو ایسے اعمال اور ایسے افعال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب کا بھی شمار اللہ کے پیارے بندوں میں ہو جائے، اللہ کے دوستوں میں ہو جائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور 3 طرح کے افراد ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ کون سے 3 افراد ہیں جنہیں رب کعبہ اپنی رحمت سے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا قیامت کے دن؟ ان میں پہلا وہ شخص ہے، ارشاد فرمایا کہ جو میری کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، اللہ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ دوسرا وہ جو میری سنتوں کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ یہ 3 طرح کے وہ خوش نصیب افراد ہیں بروز محشر کہ جس وقت عرش الہی کے علاوہ کوئی اور سائے کی چیز نہیں ہوگی، رب ان 3 افراد کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیے، اور بھی احادیث طیبہ جن میں مختلف اعمال بیان کیے گئے ہیں کہ یہ عمل کرنے والے کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، یہ عمل کرنے والے کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک اور حدیث ہے جس میں 7 طرح کے افراد بیان کیے کہ جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور ان میں ایک وہ خوش نصیب بھی ہے جس کا دل مسجد میں لگا رہے، عبادت کی طرف جو مشغول رہے، اللہ اسے بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ شخص جو صدقہ ایسے دیتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے، اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکل جائیں، اللہ کی محبت میں وہ روتا ہے، رب کے خوف میں روتا ہے، رب اسے بھی اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ حدیث جو ہم نے سنی، جس میں آدمی کسی کی مشکل دور کرے، رب عرش کا سایہ عطا فرمائے، جو نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرے، ان پر عمل کرے، رب عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور جو خوش نصیب کثرت سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجے، اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ اس خوش نصیب کو عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اللہ کے دوست میں ہم بطور خاص کبھی تو اللہ کے پیاروں کا تذکرہ کرتے ہیں اور کبھی ان کے اعمال کا ذکر کرتے ہیں کہ کون سے ایسے اعمال ہیں یا کون سی اچھی صفات ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندوں کو اپنا دوست اور اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ ان اعمال میں سے، افعال میں سے ایک عمل ہے صبر کرنے والا عمل۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اگر ہم مختلف آیات مبارکہ کو دیکھیں یا احادیث طیبہ کی طرف ہم جائیں تو ہمیں بکثرت صبر اور صبر پر فضیلت اور صبر کرنے والوں کے درجات یہ اس میں جو ہے وہ بیان کیے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، نماز اور صبر سے استعانت چاہو، اللہ کن کے ساتھ ہے؟
فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنا، کئی ایسی جو ہے وہ آدمی کو اذیتیں پہنچ جاتی ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں، اب اس کا گویا کہ ایک امتحان ہے، اب وہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے، آزمائش کو وہ کیسے فیس کرتا ہے، یہ اس کا ایک امتحان ہے۔ تو اس لیے صبر ایک ایسی دولت ہے، صبر ایک ایسی عظیم صفت ہے کہ اگر یہ انسان اپنے اندر اسے داخل کر لیتا ہے اور وہ صبر کر لیتا ہے تو اللہ اس کا درجہ بہت بلند فرما دیتا ہے۔ چاہے دنیاوی پریشانیاں آ جائیں، مال کی تنگی آ جائے، اپنی جان کی تنگی آ جائے، مال ملا ہے یا مال ضائع ہو گیا ہے، یا دنیاوی آسائش نہیں ہے، یا کھانے پینے کی ہی چیزوں میں اس کے پاس تنگی ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ جب رب ہی فرما دے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، کس طرح آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی ڈر خوف سے بھی رب آزماتا ہے، اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی مال کی کمی، کبھی جان کی، کبھی پھلوں کی کمی۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے، اپنے بندوں سے اس نے پہلے سے ہی فرما دیا ضرور اللہ تمہیں آزمائے گا، ان چیزوں سے آزمائے گا، اور فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے، خوشخبری دیجیے کہ جو ایسے موقع پر صبر کر جائے، اس کے پاس بظاہر زندگی گزارنے کی آسائش نہیں ہے، اس کے پاس پھلوں کی بھی کمی ہے، وہ بھوک کے اندر ہے، لیکن یہ اللہ کی آزمائش ہے، جو اس میں کامیاب ہو جاتا ہے رب فرماتا ہے انہیں خوشخبریاں دے دو۔ دنیا کے تقریباً بکثرت لوگ ایسے ہیں کہ بھوک کی تنگی اس کو ہے، اور وہ بھوک کی پریشانی میں ہے، اس اذیت میں ہے، اس کی آزمائش بھوک کی وجہ سے۔ اچھا، کئیوں کے پاس مال متاع کی کمی نہیں ہوگی، پیسہ بھی ہے، بھوک بھی نہیں ہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی ہیں، سب کچھ ہے، بیمار ہے، صحت نہیں ہے، اپنی جان کے اندر ایک نقص ہے، کمی ہے، بیماری میں، وہ اس طریقے سے آزمایا جا رہا ہے۔ کئیوں کو مال دیکھ کر بھی آزمایا گیا، اور کئیوں سے لے کر بھی آزمایا جاتا ہے۔ مال کی کثرت اس بات پہ دلیل نہیں ہے کہ اس سے رب راضی ہے، نہیں، کئیوں کو دے کر بھی آزمایا جاتا ہے، اور کئیوں سے لے کر بھی آزمایا جاتا ہے، کم کر کے بھی آزمایا جاتا ہے۔ جسے مال مل گیا وہ رب کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو یہ مال اس کے لیے ٹھیک ہے، اچھا ہے، ایک طرح کی نعمت ہے۔ اگر وہ اس کے مال کے حصول کا ذریعہ حلال اپناتا ہے اور حلال طریقے سے اس کو خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے تقاضے پورے کرتا رہے، مال برا نہیں ہے۔ لیکن جو مال کی کثرت جس کے پاس ہو، مال کثرت سے ہے، اور پھر وہ معاذ اللہ اسے نافرمانیوں میں خرچ کر رہا ہے، اسراف میں خرچ کر رہا ہے، گناہ میں خرچ کر رہا ہے، عیاشیوں میں خرچ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی والی جگہوں پر خرچ کر رہا ہے، برائی میں خرچ کر رہا ہے، گناہ کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے، تو یہ مال اس کے لیے آفت ہے، یہ مال اس کے لیے یوں نعمت نہیں ہے، یہ اس کے عذاب میں گرفتار ہونے کا بہت بڑا سبب ہے۔ یہ مال، جس مال کو یا ذریعہ ناجائز اختیار کرتے ہوئے اس کو حاصل کیا، یا مال تو حاصل ہوا لیکن جہاں خرچ کیا تو وہ اس کا مصرف اچھا نہیں تھا۔ اس لیے مال سے متعلق جو قیامت کے دن سوال ہوں گے وہ یہی ہوگا نا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ دونوں چیزوں کے بارے میں سوال ہے، لیا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں پر جو ہے وہ اس کو کیا۔ لینے کا ذریعہ درست تھا، خرچ کرنے کی جگہ درست نہیں ہے تو بھی پکڑ ہے۔ لینے کا ذریعہ درست نہ تھا، ناجائز تھا،
خرچ اگرچہ جائز طریقے سے کرتا رہا اپنے کسی اور معاملے میں، یعنی گناہ کے کسی کام میں خرچ نہیں کر رہا، لیکن جو لینے کا ذریعہ اس نے اختیار کیا وہ حرام اختیار کیا، تو بھی پکڑے، گرفت ہے۔ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے، اور صرف ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مال کی کثرت ہو اور اسی میں ہی ہم جو ہے وہ بڑے خوش رہ سکتے ہیں، اور ہم ساری چیزیں دنیاوی تو سمیٹ سکتے ہیں لیکن اخروی خوشیاں وہ نہیں مل سکتی جب تک ان ذرائع کو حلال نہ کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین آزمائش فرماتا ہے، کبھی مال میں کمی اور کبھی جان میں کمی، بچوں اولاد نہیں ہے، بے اولادی ہے، یا بچے پیدا ہوئے فوت ہو جاتے ہیں، بعض کا بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی ہیں، ان کی اس طرح بھی ایک آزمائش ہے۔ اس طرح ہر آدمی، ہر دوسرا فرد کسی نہ کسی طرح کی آزمائش میں ہے۔ بلکہ میں یہاں یوں عرض کرتا چلوں کہ اس آیت مبارکہ پہ اگر دیکھا جائے نا کہ جمیع اعتبار سے کہ شخصیت کے ذات کا عمل ہے، تو میں آپ کو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی مثال دینا چاہوں گا کہ بھوک یہ بھی ہے، جانی خطرہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود صبر کی وہ اعلیٰ مثال انہوں نے پیش کی ہے کہ آج ہمیں اس کا صدقہ دے کے رب سے صبر کی دولت مانگنی چاہیے کہ اگر ہم آزمائش میں آئیں تو رب ہمیں صبر عطا فرمائے، ہم اللہ کی شکر گزاری پر جو ہے وہ ثابت قدم رہیں اور ناشکری والے کلمات ہم نہ کہیں، ناشکری کی طرف ہم نہ چلے جائیں۔ تو صبر یہ بہت بڑی وہ عظیم جو ہے وہ ایک دولت ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین اس کے عمل سے اچھا اجر جو ہے وہ عطا فرمائے گا، یعنی بڑھا کر اجر عطا فرمائے گا۔ صبر کرنے والوں کی جزا کو دیکھ کر قیامت کے دن لوگ جو ہیں وہ حسرت کریں گے۔ صبر کرنے والے اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ محبوب بندے ہوتے ہیں۔ صبر اسے آدھا ایمان فرمایا گیا ہے۔ صبر یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ صبر کرنے والے ان کی خطاؤں کو مٹا دیا جاتا ہے، یعنی ان کے گناہوں کو، ان کی خطاؤں کو بھی رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اپنی رحمت سے انہیں ختم فرما دیتا ہے۔ تو صبر بہت عظیم دولت ہے۔ اللہ کا پیارا بندہ بننے میں یہ صبر والی صفت بہت اعلیٰ کردار رکھتی ہے۔ اگر آدمی صبر کی صفت اپنے اندر داخل کر لیتا ہے اور صابرین میں اس کا شمار ہو جاتا ہے تو ایسے شخص کو اللہ اپنا پیارا دوست بنا لیتا ہے۔ مدنی کے ناظرین، بعض اوقات آدمی کوئی نیک عمل کرنے والا ہو، نماز پڑھنے والا ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، یا کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، پریشان نہیں کرتا، اپنی زندگی سیدھے رخ ہو کر گویا کہ گزار رہا ہوتا ہے۔ ایسے اشخاص جب کسی تکلیف میں آتے ہیں یا ان کی کوئی آزمائش ہوتی ہے تو بعض اوقات ایسے افراد جو ہیں وہ ہمت بہت جلد ہار جاتے ہیں، اور ان میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو طرح طرح کے شکوے اپنی زبان پر لے آتے ہیں۔ ہم نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، ہم نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، ہم نے کسی کا مال ناحق طریقے سے نہیں لیا، ہم تو نماز پڑھنے والے ہیں، ارے قرآن کی تلاوت کے بغیر تو ہمارا کوئی دن بھی نہیں گزرتا، دن میں اتنا درود پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کیوں پریشانیوں میں آ گئے؟ اس کے باوجود ہمیں کیوں طرح طرح سے مصیبتیں ہیں؟ کے ناظرین، بسا اوقات ایسے وار یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ آزمائش اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کے پیارے بندے بھی، برگزیدہ بندے بھی، اللہ کے محبوب کی بھی آزمائش ہوئی ہے اور وہ بھی آزمائش سے گزرے ہیں۔ آپ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات پڑھیں، اللہ کے پیارے رسول ہیں، نبی ہیں، لیکن رب نے انہیں بھی آزمائش سے گزارا ہے، آزمائش ان کی بھی فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ دیکھیے کس قدر اعلاء کلمت الحق کے لیے آپ نے لوگوں کو دعوتیں دی ہیں، تنہائی میں گئے، مجمع میں گئے، ایک ایک کو الگ سمجھاتے رہے، یعنی جس طرح ہو سکا اپنے اس طریقے سے ان کو دعوتیں دی۔ 950 سال گزار دینا اسی تبلیغ کے لیے،
بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. لیکن اتنے طویل عرصے میں چند ہی لوگوں کا ایمان لانا، یہ بھی ایک طرح کی یہ آزمائش تھی. اس آزمائش سے آپ گزرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم دیکھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کس طریقے سے آزمائشوں سے گزرے. کبھی بیٹے کی قربانی کا معاملہ آتا ہے تو آپ اس میں بھی رب کے حضور جو ہے وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ پر یہ آزمائش آئی کہ اللہ کی توحید کا درس دینے میں اور معبودان باطلہ سے لوگوں کو باز رکھنے، بتوں کی پوجا کرنے اور ان چیزوں سے باز کرنے کی آپ جب دعوت دینے لگے تو لوگوں نے آپ کو منجنیق میں ڈال کر آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا. یہ کیا کم آزمائش تھی؟ اپنی جان جا رہی ہے، لیکن ایسے وقت پر بھی جبریل امین آئے اور آ کر کہتے ہیں اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ کے حضور کچھ کہنا ہے تو مجھے بتائیے. تو آپ نے یہی کہا، جس رب کے نام پر جا رہا ہوں وہ رب میرے حال کو بہتر جانتا ہے. جبریل امین سے کچھ نہیں کہا کہ میرا یہ پیغام لے کر جاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام آپ بھی اس قدر آزمائشوں سے گزرے. حضرت ایوب علیہ السلام، ان کا تذکرہ کریں تو آپ کے پاس مال ہے، اولادیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اچانک جب خبر آتی ہے آپ کا مال، آپ کے مویشی جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ مر گئے. آپ اس پر بھی اللہ کی حمد کرتے ہیں، شکر ہی بجا لاتے ہیں. آپ کی فصلیں تباہ ہو گئی، مویشی چلے گئے، بچے جو ہیں وہ سارے انتقال کر گئے، آپ ہیں، آپ کی زوجہ اہلیہ ہیں، بس مرض جسمانی طور پر ایسا ہو گیا کہ آپ تکلیف میں ہیں، اذیت میں. اور ایسے موقع پر پھر جو افراد آپ کے ارد گرد تھے وہ بھی چھوڑ کر آپ کو چلے گئے. تنہا آپ اور ایک آپ کی وہ وفادار زوجہ، بیوی، اہلیہ جو اس حالت میں بھی آپ کی خدمت کرتی رہی. مدرسان کے ناظرین، یہ کوئی 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال 2 سال کی کہانی نہیں تھی. علماء تفسیر بیان کرتے ہیں کہ 18 سال اس کو بیان کیا. بعض نے 12 سال لکھا، بعض نے 18 سال لکھا. یہ کم عرصہ نہیں تھا، اور اس حالت کے اندر تکلیف میں آپ رہے. مال بھی چلا گیا، اولاد بھی چلی گئی، اور اوپر سے جسمانی طور پر تکلیف میں آپ ہیں. لیکن آپ اس آزمائش سے صبر کرتے ہوئے گزرے ہیں. اور پھر بھی آپ اللہ کے حضور جب دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، اذیت پہنچی ہے، اور تو بڑا رحم کرنے والا ہے، اور سارے رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے. یعنی ایسے موقع پر بھی رب کو رحیم پکار رہے ہیں. اللہ نے آپ کو پھر شفا بھی عطا فرمائی، جسم بھی آپ کا جو بیماریاں تھیں وہ بھی دور ہوئیں، مال بھی آپ کو عطا فرمایا، مزید آپ کو اولادیں عطا فرمائی، پھر اللہ نے ساری اپنی نعمتیں عطا فرمائی. لیکن اللہ کے نبی تھے اور اس آزمائش سے آپ جو ہے وہ گزرے. تو لہذا جب کبھی کوئی ایسی مصیبت پریشانی آئے تو اپنے آپ کو ناشکری والے یا شکوہ شکایت کی طرف لے جانے کی بجائے اس حالت میں بھی رب کا شکر ادا کریں. رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. رب سے مانگیں، دعا کریں، بالکل دعا کرنی چاہیے، رب سے مانگنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، لیکن شکوے والے کلمات نہیں کہنے چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے تکالیف میں مبتلا کرتا ہے. وہ پھر طرح طرح کی پریشانیوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے. وہ نہیں جانتا کہ رب تبارک و تعالی اسے کیا خیر دینا چاہتا ہے، کیا درجہ دینا چاہتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی شکوے والے کلمات بول کر جو ہے وہ محرومی کے اندر پڑ جائے. اور بعض تو ایسے معاذ اللہ جو اس طرح کے کلمات بول جاتے ہیں ایسے موقع پر کہ وہ بہت بڑے گناہ کے اندر یا کفر کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، ایمان بھی چلا جاتا ہے.
تو اس لیے ایسے موقع پر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے. صبر کرنے والوں کو ہی اللہ بہت درجہ عطا فرماتا ہے. یاد رکھیں ایک حدیث میں ارشاد فرمایا بعض انسان کے گناہ ایسے ہیں جنہیں نماز ختم نہیں کرتی، روزہ ختم نہیں کرتا، حج عمرہ ختم نہیں کرتا. عرض کی گئی پھر کیسے وہ ختم ہوتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا گیا کہ آدمی کا روزی کمانے کے معاملے میں اس کے دل کا غمگین ہونا، غمزدہ ہو جانا، وہ فکر لائق ہے کہ کہاں سے وہ کمائے گا، وہ حلال کی تلاش میں ہے لیکن اس کا دل غم زدہ ہے. کیفیت اس کی یہ ہے، اس غم پر اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور ایسے گناہ معاف فرماتا ہے جو نماز سے بھی معاف نہیں ہوتے. خود غور کیجئے، جب ہم کسی حلال ذریعے سے کسی حلال چیز کے حصول کے لیے آدمی غمزدہ ہو جاتا ہے، کیفیت اس کی ایسی ہو جاتی ہے، تو یہ گمان کر لے کہ رب میری خطاؤں کو جو ہے وہ معاف فرما رہا ہے. یعنی غم کی کیفیت میں ہوں تو بھی اللہ کو یاد کرے، اللہ کو یاد کرے. رب ہی وہ ذات ہے جو غم سے بھی ہمیں نکال دے گا، جو پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتی ہیں کہ میں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور یہ دعا کرے، اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے بہتر بدل عطا فرمائے گا. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں جب حضرت ابو سلمہ یعنی ان کے شوہر وہ فوت ہو گئے تو میں نے سوچا کہ مسلمانوں میں ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا. وہ تو پہلے ہیں کہ جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو ہے وہ ہجرت کی ہے، لیکن پھر بھی نبی پاک کا یہ فرمان تھا کہ یہ دعا مانگی جائے تو میں دعا مانگنے لگی. انہوں نے جب یہ دعا مانگی تو کہا اللہ نے مجھے ان کے بدلے میں کون عطا فرمائے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دیا، اور بے شک وہ حضرت ابو سلمہ سے بہتر ہی ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ عقد نکاح ہو گیا اور ان کو شرف زوجیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ملا، اور آج ہم انہیں ام المومنین کہہ کر جو ہے وہ پکارتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں. تو ایک پریشانی تھی لیکن ساتھ ساتھ اعتقاد کتنا پختہ ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر توکل کتنا ہے، بھروسہ کتنا ہے کہ حضور نے فرمایا ہے تو ضرور اللہ کوئی اچھا بدل عطا فرمائے گا. تو ہم بسا اوقات پریشانیوں میں بھی آتے ہیں تو دعا بھی چھوڑ دیتے ہیں، دعاؤں کی طرف ہم نہیں آتے. حالانکہ قلب مضطر جب آدمی کا دل پریشانیوں میں ہو تو رب تعالیٰ اس کے حال پر بڑا رحم فرماتا ہے. وہ قلب مضطر سے نکلی ہوئی دعائیں رب تعالیٰ جو ہے وہ بڑی قبول فرماتا ہے. یہاں میں ایک یہ بھی بات عرض کرتا چلوں، ایک دعا کی قبولیت کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ آدمی جب آسانی کے دنوں میں آئے تو دعا کو ترک نہ کرے. پریشانی میں تو دعا ہر کوئی کرتا ہے، لیکن جب آرام کی زندگی ہو، سکون کی زندگی ہے، مال بھی آ رہا ہے، گھر میں بھی کوئی مسائل نہیں ہے، پھر بھی دعا مانگتا رہے، رب کے شکر گزاری میں دعا مانگتا رہے. اور ایسا شخص جب کسی پریشانی میں آتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو جلدی قبول فرما لیتا ہے. تو رب سے مانگنے کا یہ جو سلسلہ ہے یہ منقطع نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمیں مانگتے ہی رہنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ ضرور ہمیں ان پریشانیوں سے بھی نکالے گا اور اس کا ہمیں اللہ اچھا بدل بھی عطا فرمائے گا. روایت میں فرمایا گیا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے اور ان فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ میرے بندے کو دیکھو، میرا بندہ کیا کہتا ہے. یعنی لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں تو وہ آدمی کیا کہتا ہے. تو بیمار جو ہے وہ اگر اللہ کی حمد کرتا ہے، اس حالت میں بھی رب تبارک و تعالی کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، تو فرشتے اللہ پاک کی بارگاہ میں جا کے
عرض کرتے ہیں اے اللہ تیرا بندہ یوں عرض کر رہا ہے، اس حالت میں بھی تیرا شکر اور حمد بجا لا رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر میں نے اس بندے کو اس بیماری میں موت دی تو اسے جنت عطا فرما دوں گا، اور اگر صحت عطا فرمائی تو اللہ فرماتا ہے میں اس سے بہتر اسے دوں گا، اور جو اس نے یہ تکلیف برداشت کی ہے اس کے عوض کیا ہے؟ رب اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی کوئی بھی مصیبت انسان کو پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی اگر چبھ جاتا ہے تو رب تعالیٰ اس پر بھی اسے اجر عطا فرماتا ہے، بشرطے یہ کہ انسان شکوے شکایت کرنے والا نہ بنے، انسان کوئی ایسے کلمات نہ کہہ دے کہ جو رب کی ناراضگی کا سبب بنے۔ ایسی حالت میں بھی، ایسے وقت میں بھی انسان کی زبان سے اللہ کے بارے میں معاذ اللہ کو ایسے کلمات نہیں نکلنے چاہیے۔ یاد رکھیں صبر جو ہے وہ پہلے صدمے کے وقت ہی ہوتا ہے، یعنی سب کچھ انسان چیخو پکار کرے، شکوے شکایت کر لے اور پھر کہے میں اب صبر کر کے بیٹھا ہوں، صبر ہی کر سکتا ہوں۔ ارے میرے بھائی یہ بھی غلطی پر ہے۔ صبر جو ہے وہ ہمیں اس صدمہ جب پہنچا ہے اس وقت صبر ہے، کہ اس وقت ہی ایسے کوئی کلمات جو ہیں وہ نہ کہیں، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے اور اللہ سے دعا مانگی جائے۔ رب تعالیٰ ہمیں اجر بھی عطا فرمائے گا، اور وہ رب ہی ہے جو مصیبتوں سے پریشانیوں سے نکالنے والا ہے۔ اللہ ہماری پریشانیوں کو بھی دور فرمائے گا۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں صبر کی یہ عظیم دولت عطا فرمائے اور ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی سعادت عطا فرمائے، اور ایسی اچھی صفات اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب کا بھی شمار اللہ کے پیارے بندوں میں ہو جائے، اللہ کے دوستوں میں ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے